حي على الفلاح. آؤ نیکی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. سنیے اس رمضان آر جے مہاوش اور ہمارے اسپیشل گیسٹ لائف کوچ موٹیویشنل اسپیکر عامر خادم حسین کو حیا علی الفلاح میں. FM 107 اور شو ہے یہ حیا علی الفلاح. ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عامر خادم حسین صاحب. اینڈ ویلکم ٹو دی شو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. یہ جو عبادت ہے، عبادت کی لذت اختیار کرنا، مطلب جو کہا جاتا ہے کہ کوشش کی جائے اس طرح کہ آپ عبادت کی جو ہے نا لذت کا مزہ چکھ سکیں، تو یہ کس طرح سے ممکن ہوگا، یہ آج کے شو میں ہم بات کریں گے. جی بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا ٹاپک ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور یقیناً ہمیں اس میں خیالات آتے ہیں بہت سارے اور دماغی ادھر ادھر بھٹکتے ہیں ہمارے، اور اس کا لیکن ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے بعض اوقات کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی نماز پڑھنے میں مزہ ہی نہیں آ رہا، ہم تو اپنی ہی دنیا میں کھوئے ہوئے تھے، تو اس لیے ایسی نماز کا کیا فائدہ، اور وہ نماز پڑھنا ترک کر دیتے ہیں اس وجہ سے. تو یا پھر اس میں سستی کاہلی کرتے ہیں، اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں، اور کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جی میں نے جب پڑھی بھی تو مزہ نہیں آیا، تب بھی تو کوئی اس سے مجھے میرے دل پہ خشیت طاری نہیں ہوئی، یہ سب نہیں ہوا، تو اگر میں لیٹ بھی پڑھ لوں یا قضا بھی کر لوں یا پھر نہ ہی پڑھوں تو ویسے بھی قبول نہیں ہونی، ایسے بھی قبول نہیں ہونی. تو یہ ایک انتہائی یعنی کہ بات ہے جس پہ ہم لوگ چلے جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہی میں خاص طور پہ اور ورنہ جو نہیں بھی ترک کرتے وہ کم از کم اس گلٹ کے ساتھ ضرور رہتے ہیں کہ جی ہم تو نماز میں جو ہے وہ پتہ نہیں نماز پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں اور کہاں ہوتے ہیں نمازوں میں. تو میں اس لیے خاص طور پہ عرض کر دوں کہ دیکھیں نماز میں جو مزہ ہے، جو اس کی حلاوت ہے، وہ یقیناً ایک بہت خوبصورت اور ایک بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ نماز کا مقصد نہیں ہے. نماز کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، وہ اپنی حاضری لگوانا ہے اللہ کے حکم کے مطابق. تو نماز کا اصل مقصد ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنا. صحیح. تو جو فرض نمازیں ہیں ہماری، ان کو کسی بھی حال میں ترک نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ ہمیں اس میں مزہ آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، یا ہمارے ذہن کہیں گھوم رہے ہوں یا نہ گھوم رہے ہوں. اور فرض نمازوں کے علاوہ بھی اگر نفلوں میں بھی ایسا ہو رہا ہے تو خیر نوافل کے اندر یہ معاملہ ذرا مختلف ہو جاتا ہے کہ نوافل کا مطلب ہی وہی ہے کہ وہ چیز جو انسان اپنی مرضی سے کر رہا ہو، وہ نفل ہے، وہ زیادہ ہے. جیسے بونس آتا ہے نا ہماری سیلریز کے اندر، تو سیلری تو آتی ہے، ہم کہتے ہیں سیلری تو سیلری ہے، لیکن کبھی بونس مل جائے اتفاقاً تو دل خوش ہو جاتا ہے. تو نفل جو ہے نا وہ اس طرح سے ہیں کہ ہم خود اپنی مرضی سے اللہ کے حضور کھڑے ہونا چاہتے ہوتے ہیں، اور نفل کے اندر ہمیں بہرحال معاملہ اس میں اگر اس میں بھی مزہ نہیں آ رہا تو ہمیں تھوڑا سا ایک الگ طریقے سے فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی جاتی ہے. اچھا، اور نماز میں یہ جو مزہ ہے یہ آنا ضروری نہیں. اس کی میں ایک اگر مجھے جو سمجھ میں آتی ہے دلیل وہ یہاں قرآن سے بھی ملتی ہے ہمیں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نماز ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز سے اور صبر سے مدد لو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور یہ جو نماز ہے اچھا یہ وَإِنَّهَا کی جو اس میں ضمیر ہے، یہ اس کو کہا گیا کہ یہ نماز کے لیے ہے. کچھ مفسرین کی اس میں رائے مختلف بھی ہے، لیکن بہرحال بہت سو کی یہ ہے کہ یہ نماز کے لیے ہے. تو کہا گیا کہ یہ نماز جو ہے بہت بڑی اور بہت مشکل ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے ان کے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. بہرحال جو اللہ سے بہت ڈرنے والے ہوں، جو خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہوں، ان کے اوپر یہ آسان ہو جاتی ہے. تو ہمارا جو ایک مین مقصد ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ ہم پہلے تو اللہ کے حضور حاضر ہوں، اس کے اندر کوئی کوتاہی نہ کریں، اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہ ہو. ہاں، اب دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہوں تو یقیناً ہماری یہ کوشش ضرور ہونی چاہیے کہ ہم اپنے خیالات کو بار بار واپس لے کر آئیں. اچھا، اس کے اندر ایفرٹ لگتی ہے، اس کے اندر محنت لگتی ہے، اور ہم اس محنت سے تھوڑے سے مطلب انسان اپنی جو اس کی طبیعت ہے اس کے مطابق محنت سے وہ جی چراتا ہے، وہ بھاگتا ہوتا ہے. تو بہرحال
یہ نہیں اس کا مطلب ہو گیا کہ جو میں نے ابھی کہا آپ سے کہ نماز کا مقصد اس میں مزہ حاصل کرنا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مزہ حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے. جب ہم فوکس کریں گے، جب ہم نماز میں توجہ اور ارتکاز کریں گے، تو یقیناً ہم تب کیا ہوگا کہ ہم اللہ کے حضور اپنے آپ کو پائیں گے. وہ جو بہترین نماز کی مثال دی گئی نا، اس طرح کے جو جس کو جو ہے وہ احسان کا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ درجہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو ایسے کہ تم اس کو دیکھتے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے. تو کم سے کم درجے کے اندر یہ بات تو انسان کے ذہن میں ہو کہ اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے. تو اگر یہ چیز انسان کے ذہن میں واقعتاً ہو تو کہ وہ اپنے مالک کے حضور کھڑا ہے. دیکھیں اگر آج ہمیں ہماری کمپنی کا CEO ملاقات کے لیے بلا لے، ٹھیک ہے، جس سے عام طور پہ ہماری ملاقات کبھی بھی نہیں ہوتی، تو ہم کتنے مطلب دل جو ہے وہ ڈر بھی رہا ہوگا کہ بھائی کوئی الٹی سی بات نہ نکل جائے CEO کے سامنے، اور دل خوش بھی ہوگا کہ جی میں CEO سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں. تو اسی طرح ہمارے ذہنوں میں یہ ہو کہ ہم اپنے خالق، ہم اپنے مالک، ہم اپنے آقا کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. تو یہ چیز ہمارے دلوں میں تھوڑی سی خشیت لے کر آئے. اچھا، پھر بھی انسان جو ہے اس کا ذہن بہت تیزی سے چلتا ہے تو وہ کہیں ادھر ادھر نکل سکتا ہے. اس کو پکڑ کے واپس لے آئیے پیار محبت سے. جیسے ہی خیال آئے کہ میں یہ کہاں، تو ایک یہ ہے کہ ہم انٹینشنلی نماز کے اندر پوری نیت باندھ کے یہ سوچ رہے ہوں کہ جی اچھا اب اس کے بعد کون سا کام ہے، اس کے بعد کون سا کام ہے، اس کے بعد کون سا کام ہے. تو یہ تو یقیناً غلط ہے. یہ تو ہم نے یعنی کہ ہتھیار ڈال دیے اور ہم نے کہہ دیا کہ جی نماز جو ہے وہ ہماری پلاننگ سیشن بن گیا ایک پورے دن کا کہ ہم نے کیا کیا کام کرنے. تو یہ قطعاً پسندیدہ بات نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر پوری محنت کرنے کے باوجود اور بار بار کوشش کرنے کے بعد بھی آپ کو وہ اس میں ایک حلاوت محسوس نہیں ہو رہی، تو بھی یہ کسی بھی طرح سے اس بات کا اس پہ منتج نہیں ہونی چاہیے یہ بات کہ ہم خدا نخواستہ نمازوں کو ہی ترک کریں یا اپنی جو بھی ہم عبادت کر رہے تھے اس سے ہم پیچھے ہٹ جائیں. رائٹ، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایسا ہوتا ہے واقعی کہ بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری نماز جو ہے وہ ہر طرح کی سوچیں آتی ہیں، ایک جگہ پہ دماغ رہ ہی نہیں پاتا، تو یہ عبادتیں، یہ نمازیں جو ہیں وہ قبول ہو بھی رہی ہوں گی کہ نہیں. اور پھر بندہ یہی کرتا ہے کہ اس کو ترک ہی کر دیتا. اکثر ہم نے بہت سارے لوگوں کی بات سنی ہے کہ وہ کوشش تو کرتے ہیں نماز پڑھنے کی، لیکن ان سے اس لیے نہیں پڑھی جاتی تو پھر وہ پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اچھا، اب جیسے آپ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے بہت زیادہ یہ مطلوب نہیں ہے کہ ہم بہت ارتکاز کریں سب کچھ جس طرح سے بھی ہو، کیونکہ بہرحال ہم انسان ہیں اور انسان کا کبھی بھی مزاج ایک جیسا نہیں رہتا. تو وہ چاہے جس طرح دنیا کے معاملات ہیں اسی طرح سے یہ والے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ہم بہت خوش ہوتے ہیں جب بھی ہم فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے، اگر ہم بہت غمگین ہوتے ہیں جب بھی ہم فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے، بار بار ہمارا فوکس دوسری چیزوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ ہم جو عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو فرائض ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس کا ہماری شخصیت، ہماری ایک طرح سے روحانی جو ہماری کیفیت ہے اس کے اوپر کس طرح سے فرق پڑتا رہتا ہے. جی، ایک تو میں تصحیح کر دوں اس بات کی کہ آپ نے کہا کہ اللہ کو ہم سے یہ مطلوب نہیں کہ ہم ارتکاز کریں. نہیں، یہ بات تو درست نہیں ہے، اور اگر میں نے ایسا کہا تو یہ غلط بات نکل گئی. دیکھیں، مطلوب تو یہی ہے، بلکہ مطلوب تو اس سے بہت آگے ہے. وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں جسے حدیث جبریل کہا گیا کہ اس میں بتایا گیا کہ درجہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے. تو اسلام تو جو ہے وہ سبمیشن کا نام ہے کہ ہم مان لیں کہ بھائی ہم مانتے ہیں اور ہم یہ تمام جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرائض کیے ہیں ہم اس کو پورا کریں گے. یعنی کہ نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا تو یہ تو اسلام کا حصہ ہو گیا. ایمان اس سے آگے ہے کہ جو وہ ایمان جو تصدیق بالقلب کے نتیجے میں آتا ہے، جس کے اندر ہمارے دلوں کے اندر یہ اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں جی وہ جو ہماری ایمانیات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان تمام حقائق کے اوپر ایمان لانا دل کی گہرائیوں سے اس طرح کہ ہم مکمل طور پہ مطمئن ہو چکے ہوں ان چیزوں کے اوپر. اور احسان پھر اس سے بھی آگے کے درجے کی چیز ہے جس میں کہا گیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو ایسے کہ جیسے تم اس کو دیکھتے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے. تو یہ تو بات ہو گئی کہ وہ مطلوب ہے. ہم کمزور ہیں تو اصل میں ہم اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم کمزور ہیں، ہم سے ابھی یہ ہو رہا ہے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش کرنا بالکل ہم نے ترک نہیں کرنا.
کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کریں، خضوع اختیار کریں اور بہتری کی طرف جائیں. اور بلکہ اس جو خشوع و خضوع اختیار کرنا ہے ہمیں اس کے بارے میں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنی نمازوں میں توجہ بڑھا سکتے ہیں اپنی. تو ان میں ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ بالکل عام نالج کی بات ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. ہم جو عبادت کر رہے ہیں، ہم جو اس میں نماز میں رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، اور جو دعائیں پڑھ رہے ہیں اور جو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس کا مطلب پتہ ہو اور ہم ان کے مطلب پہ غور بھی کر رہے ہوں. تو یہ سب سے پہلی چیز ہوگی. ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ایک اجنبی زبان میں جو ہے وہ کچھ چیزیں دہرائی جا رہی ہیں ہمارے لیے. اب ہمارے لیے اجنبی زبان ہے. یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ قرآن کی زبان ہمارے لیے اجنبی ہے مکمل طور پہ. تو ظاہر سی بات ہے آپ کتنی دیر تک توجہ سے ایک اجنبی زبان کی بات سن سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے انسان کے لیے. اچھا جو سمجھنے والا ہے اس کے لیے تو پھر بھی چلیں، وہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، وہ اس کے مطالب میں، اس کے مفاہیم میں غور کر رہا ہوگا. اس سے آگے چلیے تو ہم جس کو نیت کہتے ہیں کہ ہم یہ تو سوچیں کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں. ہم اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہیں. اچھا ابھی ہمیں جلدی ہو رہی ہے تو بھاگنا ہے، ابھی ہمیں یہ کام ہے، اس کے بعد تو جلدی نماز پڑھو. لیکن ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اللہ اس کائنات کا مالک ہے، اس کائنات کا خالق ہے، اس وقت کا بھی خالق ہے. تو اگر وہ اس وقت کا بھی خالق ہے تو ہم اس خالق کے سامنے بجا کے بھی اس کے جو اس کی مخلوق ہے اس کی غلامی کر رہے ہیں. تمام انسان، ہمارے باسز، ہمارے آگے پیچھے کے لوگ جن سے بھی ہم ڈر کے ابھی جلدی نماز پڑھ کے ختم کرنا چاہتے ہیں، یا جن پوری وہ دولت جس کے کو حاصل کرنے کے لیے ہم جلدی سے بازار واپس پہنچنا چاہتے ہیں، اپنے بزنس میں اپنی گدی پہ دوبارہ پہنچنا چاہتے ہیں، اور وہ وقت جس کے کو بچانے کے لیے ہم جلدی کر رہے ہیں، اللہ تو ان سب کا مالک ہے. تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے یہ سوچیں کہ اے اللہ، اے وقت کے خالق، میرے وقت میں برکت ڈال دے. میں نماز پوری طرح پڑھنا چاہتا ہوں، اچھے سے پڑھنا چاہتا ہوں. اے اللہ، اے تمام دولتوں کے خالق، تمام مال و اسباب کے خالق، میں تیری عبادت کرنے آیا ہوں، تو مجھے ان چیزوں سے بے پرواہ کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک خوبصورت دعا ہے، ربنا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. اے اللہ، تو صرف دنیا ہی کو میری سب سے بڑی میری پریشانی نہ بنا دے. آپ سوچئے کہ ہم جو نمازوں میں دوسری کچھ چیزیں سوچ رہے ہیں تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ کہ ہماری پریشانی اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے. ہماری پریشانی یہ ہے کہ میرے کام کا کیا ہو رہا ہے، میرے گھر کے بل کیسے پے ہو رہے ہیں، میرے کاروبار کا کیا معاملہ ہے، میرے بچوں کے متعلق مجھے فکریں ستا رہی ہیں. تو ہم نے تو ان سب چیزوں کو بڑا بنایا ہوا ہے. تو یقیناً اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ نماز میں ہم بے دلی سے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس نماز سے وہ امیدیں ہی نہیں ہے جو ہمیں ہمارے کاروبار سے ہیں. تو اگر ہم، اور یہ بات جو ہے نا، دیکھیں اصلاً دل کے اندر ہمارے یہ بات موجود ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے. لیکن اب یہی بات ہے کہ جب ہم نیتیں نہیں کرتے، جب ہم بہت توجہ سے اپنے آپ کو کھینچ کھانچ کے اس بات کی طرف نہیں لاتے، تو دنیا جو فوری دستیاب ہے نا، وہ ہمیشہ ہمارے دماغ پہ حاوی رہے گی، ہمارے دماغ پہ چھائی رہے گی. تو اس کو ہمارے دماغوں سے پیچھے ہٹانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی یاد کو تازہ کریں اپنے دل میں. نماز بذات خود اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. تو اللہ نے نماز کے مقاصد میں ایک بات بتائی کہ نماز کا اصل مقصد کیا ہے؟ میری یاد. تو ہمیں اگر اللہ کی یاد نہیں آ رہی تو ہم اس مقصد کو فوت کر رہے ہیں، ہم تو اس مقصد کو جو ہے وہ حاصل نہیں کر پا رہے. بہت افسوس کی بات ہے، نماز پڑھ بھی لی اور وہ مقصد حاصل نہیں کیا. تو انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اچھا مانگنا بھی تو اللہ سے ہی ہے. یہ بات بھی تو اللہ سے مانگنی ہے کہ اللہ میری نمازوں میں حلاوت آ جائے، اللہ میری نمازوں میں سکون آ جائے، اللہ میری نمازوں کو تو ایسا بنا دے کہ میں تیرا بندہ بن کے تیری عبادت کروں. تو جب ہم یہ سب کریں گے تو ہماری نمازوں میں حلاوت آئے گی، اور وہ جو ایک خوبصورتی ہے وہ بھی آئے گی. اچھا اس کے بارے میں مفتی محمد شفیع جو ہیں وہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ
انسان کو اپنے ظاہری جسم سے بھی خشوع و خضوع کا اظہار کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی اس طرح سے بات آئی کہ رونا چاہیے, اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لینی چاہیے, کہ اس ہمارے جو بیرون ہے اس کا ہمارے اندرون پر بھی اثر پڑتا ہے. تو اگر ہم نماز میں کھڑے ہوئے ہیں بے دلی کے ساتھ, ہاتھ بھی ایسے باندھے ہوئے ہیں, بار بار سر بھی کھجا رہے ہیں, اور جو ہے ہل جل بھی رہے ہیں, تو اس سے ہمارے اندر پہ یہ اثر پڑ رہا ہے کہ ہم خشوع میں مبتلا نہیں ہو رہے, ہم اللہ سے ڈر نہیں رہے. جیسے جب ہم اگر اپنے سی ای او کے ساتھ ملتے ہیں تو ہم بالکل الرٹ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ہماری پوری مطلب ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر چھینک بھی آ رہی ہے تو نہ چھینکیں, اگر خارش بھی ہو رہی ہے تو نہ کریں. ٹھیک ہے, تو اللہ کے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک بڑا اچھا امپریشن جائے ہمارا کہ ہم بالکل الرٹ ہیں. ادھر ہمیں نماز میں جمائیاں آ رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم تو دکھانے میں راضی نہیں ہے کہ ہم الرٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے. تو اب یہ جب ہم ایسی عبادت کریں گے, اچھا دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اب میں آپ کے سوال کی, یہ تو میں نے ایک تمہید باندھی, میں نے وہ آپ کی اس تصحیح کو کرتے کرتے تو, لیکن آپ کا جو سوال تھا کہ نمازوں کا ہمارے اوپر کیسا اثر پڑتا ہے, تو دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے جو روحانی, اصل میں نماز تو ایک روحانی ہی عبادت ہے, اور ہماری روح پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز کا خاص طور پہ ایک فائدہ بتایا ہمیں. اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز روکتی ہے, منع کرتی ہے فحشاء سے اور منکر سے, برائی فحش کاموں سے اور برائی کے کاموں سے. اچھا, لیکن جب ہماری نماز ویسی ہوتی ہے جیسی کہ ہوتی ہے تو یہ ہمیں برے کاموں سے نہیں روکتی. ہم دیکھتے ہیں ہماری معاشرے میں بھی ایسے کردار بہت سے نظر آتے ہیں کہ جی یہ 5 وقت کے نمازی بھی ہیں لیکن اخلاق بہت کوئی ایسا قابل رشک نہیں ہے, اور باقی کے لوگوں کے ساتھ معاملات بھی ویسے نہیں ہیں, اپنی بات سے اپنے وعدوں کے اوپر بھی مستحکم نہیں ہے. تو یہ سب ہمیں نظر آ رہا ہے. تو لیکن اللہ دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز تو روک دیتی ہے برے کاموں سے اور فحش کاموں سے. تو اگر ہماری نماز ہمیں نہیں روک رہی تو اس بات پہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی. تو ہم یہ دیکھیں کہ پھر کیا مسئلہ ہے. یا تو پھر ہم نماز پڑھ نہیں رہے, اصل وجہ کیا بن رہی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حکم ہے. جس طرح ایک شخص جو ہے اس کو اچھی خالص غذا ہم کھلائیں اور اس کو بدہضمی ہو جائے تو آپ کے اس کے متعلق کیا رائے ہوگی؟ آپ کہیں گے بھائی غذا تو خالص ہی ہے, لیکن اب اس کے اندر یا تو برائیاں اتنی جمع ہو چکی ہیں, غیر خالص غذا کھا کھا کے اتنا مسائل بڑھ چکے ہیں کہ اب خالص غذا جو ہے وہ اندر جاتی نہیں ہے, ہضم نہیں ہوتی. تو ہمارے اندر بھی اسی طرح بہت ساری برائیاں اور بہت سارے وہ جو ہمارے دل کے اندر دنیا نے گھر کیا ہوا ہوتا ہے, تو نماز بھی ہمارے اندر اس طرح پوری طرح جا نہیں رہی, اس لیے وہ ہمیں ان چیزوں سے روک نہیں رہی. وہ جو فحشاء ہیں, جو منکر ہیں, جو برائی کے کام ہیں, ان سے ہمیں نماز روک نہیں پا رہی. تو ہمارا کام کیا ہونا چاہیے کہ ہم اگین اپنی نمازوں کو خالص کر لیں اپنی, اور وہ جو میں نے پیچھے عرض کیا آپ سے کہ اس میں ہمارے جو بیرون ہے, ہمارا جو جسم ہے, اس کا ایکسٹیریئر ہے, اس کے کو بھی ہم خشوع و خضوع میں ڈھالیں, اور ہمارے اندر سے بھی آواز آئے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں اور ہم کس کی عبادت کرنے جا رہے ہیں اور اس کے کیا تقاضے بنتے ہیں. تو اور ہم یہ سب کریں تو نماز کا وہ روحانی اثر بھی یقیناً ہمیں ہمارے اندر محسوس ہوگا. اور بلکہ اس کو آسان مثال میں آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ جب کسی شخص کی ناک بند ہو نا, تو آپ نے بہترین قسم کی خوشبوئیں بھی لگائی ہوئی ہوں ادھر آس پاس, تو اس کو خوشبو نہیں آئے گی. تو ہماری بھی ایک طرح سے روحانی طور پہ ناک بند ہوئی ہے. ہم برائیوں میں اور اپنے نفس کے جو کہنے مانتے مانتے ہم نے اپنے ایسا حال کر لیا ہے کہ روحانی ہماری ناکیں, دل, آنکھیں سب بند ہیں. تو اب ماحول میں کتنی ہی خوشبو کیوں نہ ہو, اس عبادت میں کتنے ہی فوائد کیوں نہ ہو, ہمیں وہ حاصل نہیں ہو پا رہے. تو ہمیں اپنی ناک کھولنی ہے, ہمیں اپنے دل سے وہ گناہوں کا اثر کم کرنا ہے, ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہو کے توبہ کرنی ہے, دعا کرنی ہے بہت ساری,
اور اس کا یقیناً نتیجہ پھر وہ نکلے گا کہ ہماری نمازیں ویسی ہو جائیں گی جو برائیوں اور برے کاموں سے ہمیں روک دیں گی انشاءاللہ۔ اور اس سے آگے چلیے تو دیکھیں یہ روحانی ہے، جسمانی طور پہ بہرحال اس کے فوائد ہیں، اور ہمیں ان کے واٹس ایپ میسیجز آتے رہتے ہیں، روزے کے جیسے واٹس ایپ میسیجز آتے رہتے ہیں کہ جی روزے سے بلڈ پریشر ایسا ہو جاتا ہے اور آپ کے فیٹس جو ہیں باڈی کے وہ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں۔ تو سمجھ لیجیے کہ یہ سب جو ہیں یہ ضمنی فوائد ہیں، یہ اس کے بائی پروڈکٹس ہیں، ان میں سے ہم کسی لیے بھی روزہ نہیں رکھتے، ہم اس میں سے کسی کے لیے بھی نماز نہیں پڑھتے۔ ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ ہماری ماتھوں سے جو ہے وہ ارتھ ہو جائے۔ یہ ایک اس طرح کا واٹس ایپ آتا ہے کہ جی وہ پتہ نہیں کون سی انرجی پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اور جب آپ ماتھا اپنا جو ہے وہ زمین پہ رکھتے ہیں سجدے میں تو وہ ارتھ ہو جاتی ہے ساری انرجی، اینڈ دس از مطلب سائنٹیفکلی کوئی بہت کمال کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کمال کی بات ہو، اللہ کے ہر حکم کے اندر بے پناہ حکمتیں ہیں، ہمارے لیے ان گنت حکمتیں ہیں، ہم گن ہی نہیں سکتے، لیکن ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے۔ تو نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے حکم کے تحت۔ اب اس سے فوائد حاصل ہوتے چلے جائیں گے، وہ اس کے وضو سے بھی، نمازوں کے اوقات سے بھی، جو ہمیں سمجھ میں آئیں گے وہ فوائد بھی ہوں گے، اور جو ہمیں نہیں سمجھ میں آئیں گے بہت سارے وہ فوائد بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا ابھی آپ نے ذکر تھوڑی دیر پہلے یہ کیا تھا کہ فرض نمازیں جو ہیں وہ آپ جب ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اگر یہ جیسے دھیان وغیرہ بھٹکا، لیکن نوافل میں نہیں ہونا چاہیے اس طرح کا معاملہ۔ دیکھیں اس طرح ہے کہ ہم نے اصل میں نوافل کو بھی، میں نے اس لیے یہ بات کہی کہ ہم نے بعض اوقات نوافل کو بھی فرض کے درجے میں رکھ لیا ہوتا ہے، اور اس سختی میں اپنے اوپر ہم فرض پہ بھی کمپرومائز کر دیتے ہیں۔ اچھا، یعنی کہ ہمیں پڑھنے ہیں نوافل، جناب ہمیں 12 نوافل پڑھنے ہیں، تو اب وہ 12 نوافل پڑھنے کی ٹینشن کے اندر ہمارے 4 فرض جو ہیں ان کی جو کوالٹی ہے ساری کی ساری وہ بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اچھا اب جلدی جلدی پڑھو، سپیڈ میں پڑھیں۔ تو مقصد یہ تھا کہ نوافل آپ اپنی خوشی سے پڑھنے کھڑے ہیں، تو اس میں تو اللہ یاد آنا ہی چاہیے۔ ہم تو ایک خوشی، ایک جذبہ تشکر، ایک یا توبہ یا اس طرح کی کسی عمل کے لیے وہاں پہ کھڑے ہیں۔ تو نوافل ہمیں دل کی آمادگی کے ساتھ ایک اور خشوع و خضوع کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور اسی لیے اور اس میں نوافل میں جو سب سے بڑا نفل یعنی کہ نماز کی حد تک تو جو ہے وہ ہماری تہجد کی نماز ہے، اور تہجد کی نماز میں دیکھیں اگر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کا بندہ تو واقعتاً دل لگتا ہے، اور اگر اس میں دل نہیں لگ رہا تو پھر تو بہت بڑا کوئی مسئلہ ہے، پھر تو یعنی کہ کوئی بیماری بہت شدید ہو چکی ہے ہماری، اور ہمیں پھر اس کے لیے فوراً سے اب یہ پیناڈول وغیرہ کھانے سے آگے ہمیں تو کوئی آپریشن کرنا چاہیے اپنے نفس کا، اپنے جو ہمارے جس نے ہمیں پہ پورا قابو پایا ہوا ہے۔ تو بس وہ میں اس لحاظ سے کہہ رہا تھا، اصل بات تو یہ ہے کہ بہرحال وہ خشوع و خضوع ہم اللہ کے سامنے جب بھی کھڑے ہیں تو ہونا چاہیے، دونوں صورتوں میں مطلوب ہے۔